السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بھائیو، بزرگوں اور دوستو، سورہ حجرات کی تشریح اور اس کی تفسیر چل رہی ہے۔ میں نے ابھی سورہ حجرات کی 2 آیت تلاوت کی ہے، آیت نمبر 9 اور آیت نمبر 10۔ پہلے میں انشاءاللہ اس کا ترجمہ کروں گا، پھر مختصر تشریح کروں گا۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، اور اگر ایمان والوں میں سے 2 جماعتیں آپس میں لڑ پڑیں تو تم ان کے درمیان صلح کرا دو۔ فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ، پھر اگر ان میں سے ایک جماعت دوسری پر زیادتی کرے تو اس جماعت سے لڑو جو زیادتی کر رہی ہے، یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف واپس لوٹ آئیں۔ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا، پھر اگر وہ واپس لوٹ جائیں تو ان دونوں کے درمیان انصاف کے ساتھ صلح کرا دو۔ ان اللہ یحب المقسطین، بے شک اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم، مسلمان تو سب بھائی ہیں تو تم اپنے 2 بھائیوں کے درمیان صلح کرا دیا کرو۔ واتقوا اللہ لعلکم ترحمون، اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستو، یہ ہے آیت نمبر 9 اور آیت نمبر 10، ان 2 آیتوں کا ترجمہ۔ میں انشاءاللہ اس کی مختصر تشریح عرض کروں گا۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، اور اگر ایمان والوں میں سے 2 جماعتیں آپس میں لڑ پڑیں تو تم ان کے درمیان صلح کرا دو، یعنی جھگڑے کی جو بنیادی وجہ ہے اس کو ختم کر کے لڑائی کو رکوا دو۔ یہ مسلمانوں کے ذمے عائد ہے کہ جب 2 مسلمانوں کی جماعت آپس میں لڑ پڑے تو دوسرے مسلمان جو ہیں ان کی ذمہ داری کیا ہے؟ ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم صلح کرا دیں۔ دوسرے مسلمانوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ صلح کرا دیا جائے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ، پھر اگر اصلاح کی کوشش کے بعد بھی وہ 2 جماعتیں مسلمانوں کی جو لڑ رہی تھی اور پھر دوسرے مسلمانوں نے صلح کرا دیا، اصلاح کی کوشش کی، پھر اگر اصلاح کی کوشش کے بعد بھی ان میں سے ایک جماعت دوسرے پر زیادتی کرے، یعنی لڑائی بند نہ کرے، لڑتے رہے، تو اس جماعت سے لڑو جو زیادتی کر رہی ہے، یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف واپس لوٹ آئے۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ جو جماعت زیادتی کر رہی ہے اس سے اس وقت تک لڑائی جاری رکھو جب تک کہ وہ لڑائی بند نہ کر دے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا، پھر اگر زیادتی کرنے والی جماعت حکم خدا کی طرف واپس لوٹ جائے، یعنی لڑائی بند کر دے، تو ان دونوں کے درمیان انصاف کے ساتھ صلح کرا دو۔ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا، ان دونوں کے درمیان انصاف کے ساتھ صلح کرا دو۔ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ، بے شک اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اور اللہ آگے فرماتے ہیں انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون۔
اور آپس میں صلح کا حکم اس لیے دیا گیا، اللہ نے جو ہمیں صلح کا حکم دیا گیا ہے کہ مسلمانوں کی دو جماعت جو لڑ رہی ہیں اس میں صلح کرا دو، ہمیں صلح کا حکم اس لیے دیا گیا ہے کہ مسلمان تو آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ قرآن فرماتا ہے انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم، مسلمان تو سب بھائی بھائی ہیں، تم اپنے دو بھائیوں کے درمیان صلح کرا دیا کرو تاکہ یہ اسلامی بھائی چارہ قائم رہے۔ مسلمان جب آپس میں لڑ رہے ہیں تو دوسرے مسلمانوں کی ذمہ داری بنتی ہے، ان کے ذمے یہ فریضہ عائد ہے کہ صلح کرا دیں تاکہ یہ اسلامی بھائی چارہ قائم رہے، اور اصلاح کے وقت اللہ سے ڈرتے رہو۔ یعنی جب مسلمانوں کے درمیان صلح کراؤ، شریعت کے دائرے میں صلح کراؤ تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ یہ میرے دوستوں اور بزرگوں اس آیت کا مختصر خلاصہ ہے۔ گزشتہ آیتوں میں یعنی کل اور اس سے پہلے گزشتہ 2 دنوں میں جو سبق ہوا، تو گزشتہ آیتوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق اور آداب بیان کیے گئے تھے، اور ایسے اعمال سے پرہیز کرنے کا حکم دیا گیا تھا جن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچے۔ یہاں سے عام معاشرہ اور سوسائٹی کے آداب اور احکام ہیں اور ایک دوسرے کے حقوق کا بیان ہے۔ میرے محترم بھائیو، بزرگوں اور دوستو، اس آیت کے اصل مخاطب تو اولو الامر اور بادشاہ لوگ ہیں جن کو قتال اور جہاد کے وسائل حاصل ہیں، اور بالواسطہ تمام مسلمان اس کے مخاطب ہیں۔ وہ اس معاملے میں اولو الامر کی بادشاہ کی مدد کرے۔ اس آیت میں جو حکم ہے اس کا تعلق اسلامی ملک سے ہے، جہاں اسلامی حکومت قائم ہے وہاں یہ حکم نافذ ہوگا، اور جہاں اسلامی حکومت نہیں ہے، جیسے ہمارا وطن عزیز ہمارا بھارت ہے، یہاں پر اسلامی حکومت قائم نہیں ہے بلکہ یہ سیکولر ملک ہے، تو یہاں حکم یہ ہے کہ جب مسلمانوں کی 2 جماعت آپس میں لڑ پڑیں تو مسلمانوں کو چاہیے کہ آپس کے جھگڑے کو ختم کرا کے آپس میں صلح کرا دیں، اس لیے کہ سب مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، آپس کے جھگڑے کی وجہ سے خیر ختم ہو جاتا ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم آپس میں بھائی بھائی بن کر رہیں، اور اگر آپس میں اختلاف ہو جائے، جھگڑے ہو جائیں تو فوراً یہ کوشش ہو کہ کسی طرح صلح ہو جائے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ بات یاد رکھیں کہ جھگڑا ہمیشہ برکات سے محرومی کا سبب ہوا کرتا ہے، یہ آپس کے لڑائی اور جھگڑے ہمیشہ برکات سے اور اللہ کی رحمتوں سے محرومی کا سبب ہوا کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز، روزہ، صدقہ، سب سے افضل چیز بتلاؤں کیا ہے؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ضرور بتائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپس کا حسن سلوک یہ سب سے بہتر ہے، اور آپس کی لڑائی دین کو مونڈنے والی ہے۔ جیسے استورے سے سر کے بال صاف ہو جاتے ہیں، ایسے ہی آپس کی لڑائی سے دین بھی ختم ہو جاتا ہے۔ حدیث میں ہے کہ جو شخص 3 دن سے زیادہ اپنے مسلمان بھائی سے بات چیت بند رکھے، چھٹاؤ رکھے، اور اس حال میں مر گیا تو سیدھا جہنم جائے گا۔ اللہم حفظنا، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اور ایک حدیث میں آیا ہے کہ ہر سوموار اور جمعرات کو اللہ کے حضور میں بندوں کے اعمال پیش ہوتے ہیں، اور اللہ کی رحمت سے نیک اعمال کی بدولت مشرکوں کے علاوہ اوروں کی مغفرت ہو جاتی ہے، مگر جن 2 شخصوں میں جھگڑا ہوتا ہے ان کی مغفرت کے متعلق ارشاد ہوتا ہے، ان کو چھوڑے رکھو جب تک کہ یہ صلح نہ کر لیں۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، خلاصہ یہ نکلا کہ جب مسلمانوں کی 2 جماعت یا 2 خاندان یا 2 قبیلہ یا 2 شخص آپس میں لڑ پڑیں تو دوسرے مسلمانوں کے ذمے یہ ہے کہ آپس میں صلح کرا دیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ تعلیم دے رہے ہیں، اللہ ہمیں یہ سبق سکھلا رہے ہیں کہ جب 2 مسلمان یا 2 قبیلہ یا مسلمانوں کی 2 جماعت یا مسلمانوں کے 2 قبیلے یا مسلمانوں کے 2 خاندان آپس میں لڑ جائیں تو دوسرے مسلمان کی ذمے یہ ہے، دوسرے مسلمانوں کے ذمے یہ فرائض عائد ہے کہ وہ صلح کرا دیں۔ ہم مسلمانوں کے درمیان صلح کرا دیں انصاف کے ساتھ۔ مسلمانوں کے اکثر علاقے میں کمیٹی ہے یا تنظیم ہے، وہ کمیٹی وہ تنظیم اس بستی کے آپس کے مسائل کو حل کرتی ہے، تو جو لوگ کمیٹی کے رکن ہیں انہیں چاہیے کہ جب مسلمانوں کے مسائل کو حل کریں تو عدل کے ساتھ فیصلہ کریں، انصاف کے ساتھ فیصلہ کریں، اس لیے کہ انصاف کرنے والوں کو اللہ تبارک و تعالی پسند کرتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ کوئی مسئلہ ہماری کمیٹی میں آئے، محلے کی کمیٹی میں آئے یا تنظیم میں آئے، اور پھر وہاں پر جو ظالم ہے
اگر وہ مالدار ہے تو اس کے حق میں فیصلہ کر دیا جائے، ظالم پیسہ والا ہے تو اس کے حق میں فیصلہ کر دیا جائے، ظالم اثر و رسوخ والا ہے تو اس کے حق میں فیصلہ کر دیا جائے، نہیں چہرہ دیکھ کر فیصلہ نہیں کیا جائے، بلکہ جو ظالم ہے اس کا ساتھ نہ دیا جائے، جو مظلوم ہے اس کا ساتھ دیا جائے، جس پہ ظلم ہو رہا ہے وہ مظلوم ہے اور جو ظلم کر رہا ہے وہ ظالم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ظالموں کو پسند نہیں کرتا، اس لیے اگر ہم بھی کسی مسئلے کو حل کریں یا کوئی کمیٹی کسی مسئلے کو حل کرے یا کوئی تنظیم کسی مسئلے کو حل کرے تو اسے چاہیے کہ ظالموں کا ساتھ نہ دیں بلکہ مظلوم کا ساتھ دے، چاہے مظلوم غریب ہو، چاہے مظلوم میرے دوستوں اور بزرگوں جس خاندان سے بھی تعلق رکھتا ہو، جتنا بھی کمزور کیوں نہ ہو ہر اعتبار سے، اور ظالم چاہے جتنا بڑا پیسے والا کیوں نہ ہو، ظالم بڑا عہدے والا کیوں نہ ہو، بڑے خاندان کا کیوں نہ ہو، یہ نہ دیکھیں، بلکہ ہم اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں سکھلایا ہے عدل کا ساتھ دو، ظالم کا ساتھ مت دو، مظلوم کا ساتھ دو۔ اس لیے ہم جب فیصلہ کریں تو چہرہ دیکھ کے فیصلہ نہ کریں، بلکہ جو حق ہے اسی کے ساتھ قائم رہیں، مظلوم کے ساتھ رہیں۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ جو باتیں کہیں گے اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔